अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ जैसे ही सोकर उठी थी तो फिर मैंने अपने लिए नाश्ता वगैरह बनने के लिए रख दिया। पहले ऐसा होता था कि अक्सर जैसे ही मैं उठती थी तो उसके 3-4 घंटे तक नाश्ता वगैरह नहीं करती थी, जिसकी वजह से अक्सर क्या एवरीडे ही मेरे सर में दर्द रहता था। बट मुझे समझ नहीं आती थी कि ये मेरे सर में दर्द क्यों होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 6-7 साल से मुझे जब से आइडिया हो गया है कि वो जो दर्द होता था वो सिर्फ़ मेरे खाली पेट और लेट नाश्ता करने की वजह से होता था। और अब जस्ट मैं सिर्फ़ अपने उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही या आधे घंटे के अंदर ही उठकर नाश्ता कर लेती हूँ, तो जिसकी वजह से अब मेरे सर में दर्द वगैरह नहीं होता। तो मेरी यही कोशिश होती है कि बाकी काम बाद में किए जाएंगे, उठते ही सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि अपना नाश्ता वगैरह कंप्लीट किया जाए। तो नाश्ते के बाद फिर मैंने ये जो फ्लावर्स वगैरह पड़े हुए थे, अब इनमें से स्मेल आना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैंने इनका पानी वगैरह फेंका और इनके फूल वगैरह जो सारे ज़मीन वगैरह पर गिरे हुए थे उन सबको उठाकर मैंने बाहर फेंकवाया। और आज मेरा क्लिनिक का दिन नहीं था बल्कि डीप क्लीनिंग तो मैंने कल ही पूरे घर की कर ली थी। आज जो सेकंड डे होता है उस दिन मेरी यही कोशिश होती है कि जो एक्स्ट्रा काम वगैरह होते हैं उस दिन वो मैं कर लूँ। तो यहाँ मैंने जितने भी बर्तन वगैरह रूम्स में पड़े हुए थे वो सब उठा कर मैंने वॉश वगैरह की और साथ ही मैंने लॉन्ड्री वगैरह लगा ली, क्योंकि जो वाइट कपड़े थे उनका लोड पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलें आज यही वॉश कर लें। और यहाँ वीडियो बनाते हुए मैंने नोट किया कि ये जो बारिशें हालिया हुई हैं उनकी वजह से यहाँ जंग लगा हुआ था, जो कि मुझे काफ़ी देखकर अजीब सा लगा। और जबकि मैंने इसको ऐसी जगह पर रखा हुआ है कि जहाँ पानी वगैरह नहीं इस पर पड़ सकता, और बहुत अच्छे से कवर करके रखा हुआ था। बाकी चलें देखते हैं कि इसका क्या हल है। और यहाँ बात कर लेते हैं उस खुशखबरी की जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो बाकी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक ड्रीम हाउस बनाने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह देखने को भी मिलेगा। बाकी अभी इसका ये स्टार्ट था, तो यहाँ जो ठेकेदार वगैरह थे वो हमारे घर आए हुए थे और यहाँ उनसे डील वगैरह चल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ हम लोग काम वगैरह करते हैं तो आप वहाँ आकर हमारा काम भी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ फिर हम लोग उनकी जो साइट पर वो काम कर रहे थे वहाँ हमने जाकर उनका काम देखा, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा उनका काम था। तो फिर फाइनल हमारी उनसे डील हो गई। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं अपना एक घर बनाने जा रही हूँ, और जो मैं घर बना रही हूँ उसकी मैं ख़ुद ही आर्किटेक्ट भी हूँ, इंटीरियर भी हूँ और उसका एक्सटीरियर भी ख़ुद ही डिज़ाइन कर रही हूँ। क्योंकि जो मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर्स देखे उनके घर बने हुए मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, यानी उनकी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं ख़ुद ही अपने घर को पूरा ही उसका ख़ुद ही घर को डिज़ाइन भी करूँगी। इवन कि मैंने उसका एक्सटीरियर वगैरह ख़ुद ही डिज़ाइन करवाया है, और जो उसका जो नक्शा जिसे मैप वगैरह कहते हैं वो मैंने ख़ुद ही डिज़ाइन किया था। लेकिन उसको मैंने फिर एक प्रोफेशनल के थ्रू, यानी जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ ही हैं, उनसे मैंने लाइक क्लियर करवाया, क्योंकि ज़ाहिर है कि ख़ुद इतना आइडिया नहीं आपको होता। लेकिन बाकी मैंने पूरे घर का मैप ख़ुद ही तैयार करवाया था। और यहाँ हम लोगों की डील वगैरह हो गई थी और कल से अल्लाह खैर करे ये काम वगैरह स्टार्ट हो जाना था। और इसके बाद फिर हमने पूरी एक कॉलोनी का राउंड लेकर देखा जाए लोगों के कैसे घर बने हुए हैं। लेकिन जब मैंने पूरी कॉलोनी का राउंड लेकर देखा तो मुझे जो उन्हीं के बने हुए घर थे वो ज़्यादा अच्छे लगे। तो फिर मैंने कहा कि चले ये हमारा अच्छा फ़ैसला है। बाकी थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस है, तकरीबन ये 2 महीने से ही प्रोसेस चल रहा था।
ظاہر ہے کہ اس کا میپ وغیرہ بنانے میں بھی کافی ٹائم لگا تھا، اور پھر اس کا فرنٹ ایلیویشن ڈیسائیڈ کرنے میں، اور یہ سارے جو ٹھیکیدار وغیرہ ان سے ملاقاتیں کافی ٹائم سے ہم لوگوں کی چل رہی تھی۔ فائنلی یہ والا ڈیسائیڈ ہو گیا، اور انشاءاللہ پھر یہ ہمارا کل سے کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور یہ جو میرا گھر بننے جا رہا ہے اس کی ساری ذمہ داری میں نے خود ہی لے لی، اور سچ کہوں تو کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ میں نے بہت ہی بڑی ذمہ داری لے لی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ گھر ایک ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اچھے سے یہ سارا تیار ہو، اس کی کلر کمبینیشن ہر چیز پراپر سے ہو، لیکن سم ٹائم کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں میرے سے غلطی نہ ہو جائے۔ لیکن ماشاءاللہ سے میرے بچے اور میرے ہسبینڈ اور میری بیٹی سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ماما ہمیں آپ پر بلیو ہے، ماشاءاللہ سے آپ کی کافی اچھی آپ کو آئیڈیا ہے گھر ڈیکور کرنے کا اور اس کا انٹیریئر وغیرہ سلیکٹ کرنے میں، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ جو بھی بنائیں گی بہت ہی اچھا بنائیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کافی ذمہ داری تھی، تو اس لیے میں نے کافی ٹائم لگا کر میں نے جو ٹھیکیدار وغیرہ تھے گرے اسٹرکچر کے لیے میں نے سلیکٹ کیے۔ پہلے میں نے ان کا کام وغیرہ دیکھا، میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ پر بات یہ چھوڑی تھی، میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں ان کا کام وغیرہ پہلے چیک کروں گی۔ تو جب مجھے ان کا کام پسند آیا تو پھر میں نے کام کے لیے ہاں کی۔ تو یہاں ہم لوگ گھر آ چکے تھے، کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا، اور میرے ہسبینڈ نے بولا کہ چلیں باہر سے ہی کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، گھر جا کر کھانا بنا کر کھاتے ہیں۔ تو یہاں گھر آتے ہی میں نے چکن وغیرہ رکھ کے باہر ہی گئی تھی، اور ایک سائڈ پر میں نے آلو وغیرہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، دوسری طرف میں نے مسالہ بنا کر اس کو تیار کر لیا تھا، اور جسٹ میں نے آدھے پونے گھنٹے کے اندر ہی کھانا وغیرہ تیار ہو گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر یہ کپڑے بھی ڈرائی ہو چکے تھے، ان کو سیٹ وغیرہ کیا، اور یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گھر کا فرنٹ ایلیویشن شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور دیکھ کر بتائیے کہ یہ کیسا ہے، کیا مجھے چینج کروانا چاہیے، لیکن اب تو چینج بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سارا تیار ہو چکا ہے۔ یہاں نیکسٹ مارننگ ہو چکی تھی، اور یہاں میں پلاٹ پر آئی ہوئی تھی جہاں ہمارے گھر کی کنسٹرکشن ہونی تھی۔ تو یہاں میں نے یہ جو ہمارا پلاٹ ہے یہ راؤنڈ باؤٹ تقریباً 1 کنال کے راؤنڈ باؤٹ ہے، تو یہاں انہوں نے چاک سے مارکنگ کی ہوئی تھی، تو میرے ہسبینڈ مجھے دکھانے کے لیے لے کر آئے تھے، اور یہاں میں نے آ کر دیکھا کہ مجھے ایک واش روم تھوڑا بڑا لگ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو میجر کر کے دیکھا تو انہوں نے غلطی سے اس کو بڑا کر دیا تھا اور بیڈ روم کو چھوٹا کر دیا تھا، لیکن میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں، جب ہم اس کی بنیادیں وغیرہ فائنل رکھیں گے تو پھر ہم میجر وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں ہم لوگوں نے جتنی بھی چیزیں وغیرہ ان کی یعنی کہ میجرمنٹ تھی خود اپنے سے بھی کر کے دیکھی، اور میپ سے بھی ملا کر دیکھا کہ ان کی میجرمنٹ ٹھیک ہے۔ تو باقی نیکسٹ ڈے پھر ہم لوگوں نے گھر کی بنیادیں وغیرہ رکھ دی۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے صدقہ وغیرہ بکرے کا دیا، اور اس کے بعد مٹھائی وغیرہ بانٹی۔ میں تو سائڈ پر نہیں تھی، میرے ہسبینڈ ہی تھے، پھر انہوں نے گھر بھی مٹھائی بھجوائی اور کہا کہ سب نیبرز میں اور ریلیٹیو وغیرہ جو پاس ہیں ان میں بھجوا دو۔ تو یہاں پھر میں نے سب کی طرف مٹھائی وغیرہ جتنے بھی ہمارے نیبرز تھے، ساتھ میں میرے جیٹھ وغیرہ کے گھر تھے، سب کے گھر میں نے مٹھائی بھجوائی، اور باقی جو ریلیٹیوز تھے دور، میں نے کہا کہ جب بھی ہم ان کی طرف جائیں گے تو ساتھ میں ان کی مٹھائی وغیرہ لے جائیں گے۔ تو یہ ہم نے جو جتنے بھی پاس والے گھر تھے ان کے گھر سب کے بھجوائی، اور سبھی ماشاءاللہ سے مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سبھی آ کر دعائیں بھی بہت ساری دے رہے تھے اور مبارکباد بھی دے رہے تھے، اور سب ماشاءاللہ سے بہت ہی خوش تھے۔ باقی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنا گھر نصیب کرے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اتنا لمبا پروسیس ہے، اور اسپیشلی جو میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے تو اس میں اچھے سے کامیاب کرے۔ تو کافی میرے پر بھی بوجھ ہے اس چیز کا۔ باقی آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب خیر خیریت سے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو۔ اور یہاں شام کے ٹائم ہم لوگوں نے مٹھائی وغیرہ منگوائی تھی، کیونکہ مجھے اپنے نند کے گھر اور جٹھانی کی بیٹی کی طرف یہ مٹھائی دینی تھی، تو ہم لوگ پھر ان کے گھر گئے تھے۔ اور اس کے بعد گھر آ کر بیٹی نے بولا کہ میرے لیے یہ ماما آلو کی بھجیا بنا دیں، تو اس کو بہت ہی پسند ہے، تو اس کو پراٹھے کے ساتھ یہ کھانی تھی۔
تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا بلاگ بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔